بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلورام اینڈ نول کشور۔ دلورام کوسری کون تھا؟ دلورام ایک ہندو شاعر تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بے شمار اشعار کہے۔ ان کا قلمی نام کوسری تھا۔ آپ کی شاعری مسلمانوں اور ہندوؤں میں یکساں مقبول تھی۔ جب ان کے من میں عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیپ پوری آب و تاب سے چمکا تو انہوں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کثرت سے نعت کہنا شروع کر دی۔ ہندوؤں نے ان پر شدید اعتراض کیا اور کہا کہ تم ہندو ہو کر مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں اشعار کہتے ہو، تم کیسے ہندو ہو؟ ہندوؤں نے سختی سے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تم نے ہندوؤں کا نام شرمندہ کیا ہے۔ دلورام کوسری نے جواب دیا، مجھے میرے پیار سے دور نہ کرو۔ انہوں نے اپنی محبت کی وضاحت میں ایک خوبصورت شعر لکھا۔ کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان، ہے کوسری ہندو بھی طلبگار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی مسلمان ہونے کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ کوسری ہندو ہو کر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا طلبگار ہے۔ دلورام بہت بیمار ہو کر بستر مرگ پر پہنچ گئے۔ اخبارات اور رسائل کے ذریعے بھارت بھر میں ان کی خراب صحت کی خبر پھیل گئی۔ 28 دسمبر 1931 کی وہ سرد صبح بھی آن پہنچی جب یہ دیوانہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید تکلیف اور بیماری کی حالت میں تھے۔ نزا کے وقت ان سے محبت و عقیدت رکھنے والوں نے انہیں گھیرا ہوا تھا اور لوگوں کی کثیر تعداد ان کے گرد جمع تھی، لیکن وہ مسلسل دروازے کی طرف دیکھے جا رہے تھے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے ہاتھوں پر وزن ڈال کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگے اور اپنے پاس موجود افراد سے کہا کہ انہیں اٹھایا جائے۔ لوگوں نے انہیں سہارا دیا تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگ حیرت و پریشانی سے یہ سب ماجرا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دلورام سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ دلورام آپ دیدہ ہو گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، میں نے ساری عمر جس کی تعریف کی ہے وہ آ گئے ہیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے مبارک والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ہیں۔ حالانکہ میں نے ان کے مذہب کو بھی قبول نہیں کیا، یہ میرے محبوب کیسے کمال ہیں جو میری تکلیف میں پہنچ گئے ہیں۔ دلورام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روتے ہوئے گفتگو شروع کر دی اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو گئے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دلورام تمہارا وقت تقریباً آن پہنچا ہے، اسرائیل یہاں موجود ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ جو شخص مجھے پسند کرتا ہے وہ جہنم میں جائے، میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ دلورام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ کو دہرایا اور بآواز بلند کلمہ شہادت کی تلاوت کی، پھر کہنے لگے، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے کلمہ سکھایا ہے، اب آپ ہی مجھے اپنی پسند کا ایک مسلم نام بھی عطا فرما دیں۔ میں محسوس کر سکتا ہوں کہ موت کا فرشتہ تقریباً مجھ پر حاوی ہو رہا ہے۔ دلورام نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوثر علی کوسری کا نام عنایت فرمایا ہے۔ بس یہ کہنا تھا تو جو چند لمحے پہلے دلورام تھا کوثر علی کوسری بن گیا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ انہیں لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ بے شک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ قرآن پاک کی محبت کا عجیب و غریب واقعہ۔ پنڈت نول کشور تاریخ عالم کا وہ واحد ہندو جس کی چتا پر کئی من گھی ڈالا گیا مگر اس کے جسم کو آگ نہ لگی۔ اس کا قرآن سے کیا تعلق تھا؟ تقسیم ہند کے زمانے میں لاہور کے دو اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے۔ پہلا درسی کتب کا کام کرتا تھا، اس کے مالک مسز عطر چند اینڈ کپور تھے۔ دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا لیکن اس کے مالک پنڈت نول کشور قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کیا کرتے تھے۔ نول کشور نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا۔ نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر سے اعلیٰ ساکھ والے حفاظ اکٹھے کیے
اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا۔ احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو خود نول کشور جی سمیت جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ 2 ایسے ملازم رکھے گئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے تھے۔ کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیات لکھی ہوتی اس کو انتہائی عزت و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے رہتے، پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ وقت گزرتا رہا اور طباعت و اشاعت کا کام جاری رہا۔ پھر برصغیر کی تقسیم ہوئی۔ مسلمان، ہندو اور سکھ نقل مکانی کرنے لگے۔ نول کشور جی بھی لاہور سے ترک سکوت کر کے نئی دلی انڈیا چلے گئے۔ ان کے ادارے نے دلی میں بھی حسب سابق قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ یہاں بھی قرآن پاک کے احترام کا وہی عالم تھا۔ ادارہ ترقی کا سفر طے کرنے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا۔ نول کشور جی بوڑھے ہو گئے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے، جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا اور ادارے کی روایت کے مطابق قرآن حکیم کے ادب و احترام کا سلسلہ اسی طرح قائم رکھا۔ آخر کار نول کشور جی کا وقت آخر آ گیا اور وہ انتقال کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر ملک کے طول و عرض سے ان کے احباب ان کے ہاں پہنچے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے کریا کرم میں شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے۔ ان کی ارتھی کو چتا پر رکھا گیا۔ چتا پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ نول کشور جی کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ چتا پر اور گھی ڈالا گیا، پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن بسیار کوشش کے باوجود بے سود۔ یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ لمحوں میں خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ نول کشور جی کی ارتھی کو آگ نہیں لگ رہی۔ مخلوق خدا یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف امٹ پڑی۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران و پریشان تھے۔ یہ خبر جب جامعہ مسجد دلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچے۔ نول کشور جی ان کے بہت قریبی دوست تھے اور وہ ان کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے۔ امام صاحب نے پنڈت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کی چتا جلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے اور جیسے احترام کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کی چتا کو آگ لگ ہی نہیں سکے گی، چاہے آپ پورے ہندوستان کا تیل اور گھی چتا پر ڈال دیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیجیے۔ چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور جی کو شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کی چتا کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ دعوتی تقاضا کے پیش نظر اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ جزاک اللہ خیر۔